شفیع جان صاحب نے ایک پیشکش کی ہے کہ 5 اگست کے بعد آپ کے پاس جائیں گے. کیا ایسا تو نہیں ہوگا وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ دوبارہ کہیں کہ نہیں پہلے آپ کے پی الیکشن کا اور وہاں کی سیٹوں کا آڈٹ کروائیں, الیکشن آڈٹ کروائیں؟ مجھے یاد ہے پہلے تو آپ اس بات پہ آپ مشروط کرتے تھے. کیا اب آپ اپنی اس شرط سے وڈرا کریں گے سر؟ نمبر 1. اور ابھی یہ جو کوثر کاظمی صاحب نے 2-3 باتوں کا کہا کہ مولانا صاحب اتنے قدابر شخصیت ہیں, انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی جس سے دل آزاری ہوئی ہے, اور یہ شہداء کے حوالے سے بھی, تو یہ چیزیں نہیں یہ فرمانی چاہیے تھی. اسپیچ جو ہے میرے ساتھ بیٹھ کے سنے کاظمی صاحب, یا جس نے بھی سننی ہے میرے ساتھ بیٹھ کے سنے. اگر کسی نے اگر نہیں سنی ہے یا ویسے ہی جو ہے نا واٹس ایپ میسج کے اوپر جو ہے نا ارشادات فرما دیتے ہیں تو یہ بری بات ہے. اس ملک میں یہ معاملات ختم ہونے چاہیے. رہ گیا کشمیر والی بات, تو کشمیر میں مسئلہ یہ ہے کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا جو شفیع جان صاحب والوں نے بائیکاٹ کیا ہے. دیکھیے اچھے اور برے وقت سب پہ آتے رہے ہیں, پیپلز پارٹی پہ بھی آیا ہے, نون پہ بھی آیا ہے, آج جو ہے پی ٹی آئی پہ بھی ہے. اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ مل جاتا ہے اس کا وقت اچھا شروع ہو جاتا ہے, اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے اس کا وقت جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو سب پارٹیوں کے ساتھ جو ہے نا یہ ماضی میں یہی اسی قسم کا ملتا جلتا مسئلہ رہا ہے. تو یہ جو خالی میدان چھوڑ دیا انہوں نے آزاد کشمیر میں, اس کا میں حامی نہیں ہوں. سیاست بڑی تلخ ہوتی ہے, اور ہر 2-4 سال کے بعد جو ہے نا وہ جیسے ہی کوئی وہاں پہ جو ہے نا لوگ بدلی ہوتے ہیں تو معاملات بھی بدل جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کا نقصان ہوگا جب یہ خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے, تو اس کو الٹیمیٹلی ان کو اس کو بھگتنا پڑے گا. نہ چھوڑتے تو اچھا تھا. تو اگر پی ٹی آئی والے آپ سے آتے ہیں آپ کے پاس سر, آپ ان کی کوئی کورس کریکشن کریں گے یا آپ پھر کہیں گے کہ نہیں پہلے جی آڈٹ کروائیں الیکشن کا؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ میرا پرسوں بھی رابطہ ہوا ہے اپنا میرا اور اسد قیصر صاحب کا. ملک سے باہر ہیں, ہم نے کوئی ٹیلی فون پہ کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں. اور ایک تو وہ واپس آئیں کیونکہ یہ جس دن اے پی سی تھی بلوچستان کے اوپر, اس دن پی ٹی آئی کا ایک بڑا گروپ جو ہے وہ آ کے مولانا صاحب سے ملا تھا. 2 مولانا کے قصور تھے, تقریر وغیرہ, اور باقی ایک قصور والا معاملہ تھا. قصور میں جو ہے وہ پنجاب کے دل میں گھس گئے. اور دوسرا جو ہے یہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا گروپ آیا تھا, بہت بڑا, اور وہ سب کی کنسنٹ کے ساتھ آیا تھا. اب بھی جو ہے نا وہ ہم رابطے میں ہیں, میں اور اسد قیصر صاحب رابطے میں ہیں. اسد قیصر صاحب ڈائریکٹ مولانا صاحب سے بھی رابطے میں ہیں. تو انشاءاللہ کوئی بات دیکھتے ہیں کہ کیا آگے اس کی شکل نکلے گی. میں نے کچھ باتیں رکھی تھی, انہوں نے کہا کہ میں واپس آتا ہوں یا واپس آتا ہوں, بات کرتے ہیں, کیونکہ ٹیلی فون پہ تھی ساری جتنی بھی باتیں تھیں. ایسا ہو سکتا ہے سر کہ ابھی جو ان کی جو بھی احتجاجی ٹرک نکلے یا کنٹینر نکلے اس میں آپ لوگوں کی بھی, مطلب آپ تمام لیڈران بھی ادھر اس میں ان کے بیچ ہی ہم آہنگ ہوں؟ نہیں, اس میں ابھی تک یہ بات پری میچور ہے. وہ اس لیے پری میچور ہے, میری ذاتی جو ڈیمانڈ تھی وہ پہلے ذاتی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو بھی چیزیں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ طے کرنی ہے اس کو لکھ لیں اور وہ پبلک ہو جائے. یہ میری جو ہے نا ذاتی ڈیمانڈ تھی. کیونکہ پہلا معاملہ یہیں پر خراب ہوا تھا, رائٹ جی؟ جی ہاں, کیونکہ کل کوئی یہ کہے کہ جی یہ بات ہوئی نہیں تھی, دوسرا کہے نہیں یہ بات ہوئی تھی, تو ہم جھوٹے نہ ہو جائیں. ہم اس بات سے ڈرتے ہیں. یہ معاملہ جو ہے نا یہ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے. باقی کاظمی صاحب وہ بار بار تقریر کا ذکر کرتے ہیں, شہید اتنے ہمارے ہیں جتنے ان کے ہیں, انکلوڈنگ جو نا 1400 سال پہلے والے شہید بھی اتنے ہی ہمارے ہیں جتنے آپ کے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ نہ کریں, اس کا نقصان جو ہے ملک میں ہو جائے گا. یہ ملک میں جو ہے نا آدھے ملک میں تو پہلے آگ لگائی ہوئی ہے, بلوچستان جل رہا ہے, ایک سیشن جج مار دیا, ایک زخمی ہو گیا, باقی پورے صوبے میں آج ریٹ موجود نہیں ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا, اسی طرح آزاد کشمیر. شہید بھی ہمارے لیے بہت محترم ہے, بھلے وہ شہید جو ہے فوج کے ہوں, بھلے وہ شہید عوام کے ہوں, وہ سب ہمارے لیے محترم ہیں. سب ہمارے آنکھوں کی پلکیں ہیں, سر کا تاج ہے. نہ کریں اس طرح سے خام خواہ کسی کے کہنے پہ پھر ہم نے آپس میں پھر بیٹھنا ہے. بتائیں کاظمی صاحب, کہنے پہ کسی کے نہ چلیں, واٹس ایپ گروپ کا حصہ نہ بنیں, آپ کو بہت اہم تنبیہ کی ہے. اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ دیکھیں اگر آ گئے نا مولانا صاحب, تو آپ نے دیکھا ہے نا آپ کے ساتھ کیا ہوا. آپ کے جو ہیں وہ دن الگ پلٹ گئے. پی ڈی ایم کی سربراہی میں آپ نے آؤٹ کر دیا وہ جو پلان تھا کہ پتہ نہیں کیا 10 سالہ کے 15 سالہ پلان تھا, وہ آپ نے آؤٹ کر دیا. آپ لوگ اب اقتدار میں ہیں اور وہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں. تو یہ بات تو ماننے والی ہے نا ابھی ریسنٹ ہسٹری سے دیکھ کر کے مولانا صاحب جس اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں ان کے جو ہیں وہ فوراً ان کے دن بدلنے لگ جاتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گیا, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟
دیکھیں وہ تو کوئی ماہر فلکیات ہی بتا سکتا ہے مونا کے آگے کون کیا کر سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. تو بات جہاں تک ابھی قادر مندوخیل بھائی کہہ رہے ہیں وہ بابا جی کے حوالے سے، دیکھیں یہ وہاں موجود نہیں تھے، نہ ان کو پتا ہے کہ 5,000 روپیہ اس بندے کو دیا گیا، جبکہ میں پنڈال میں بھی تھا، بعد میں سٹیج پہ بھی تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے مونا یہ دیکھا کہ وہ فرد جس کو بلایا گیا وہ جلسے سے ایک رات پہلے جلسہ گاہ میں آ کے بیٹھ گیا. مریم نواز شریف جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے مخاطب کیا کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک بابا جی کی جو کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے جلسے سے ایک رات قبل، اگر وہ وہاں پہ موجود ہیں صرف یہ کہا گیا بابا جی جب پنڈال سے باہر آئے تو انہوں نے ناچنا شروع کر دیا. کسی نواز شریف نے یا کسی ایکس وائی زی نے ان کو نہیں کہا کہ بابا جی آپ ناچیں. بابا جی کی ایج بہت زیادہ تھی، وہ آپ سب کے لیے موٹیویشن ہونی چاہیے، وہ موٹیویٹ کر رہے تھے آپ کو قادر بھائی کہ اس ایج میں بھی ناچا جا سکتا ہے. میں بھی حیران ہوا یار، بندہ نیرلی 70 75 80 ایئر اولڈ ہے اور وہ اتنے سٹیپ لگا کے آ رہا ہے خوشی سے جذبے سے، تو جب وہ سٹیج پر پہنچا تو اس نے پھر ناچنا شروع کر دیا. اب یہ ہے کہ وہ پھر وہاں پہ ناچا اپنی خوشی کے ساتھ. تو یہ ساری چیزوں کو نہ جوڑ کے کہانی نہیں بنانی چاہیے. وہ ایک ورکر کا جذبہ تھا میاں نواز شریف کو. ہاں تو وہ بالکل. باقی جو شفیع نے کہا نا کہ یہ نورا کشتی ہے، میں پھر دوبارہ کہوں گا بھائی کو، بھائی وہ بجٹ آپ نے پاس کرنا تھا، علیمہ خانم آپا نے آپ کو روکا تھا، آپ رک گئے، پھر 3 مہینے کا بجٹ آنا تھا نہیں آیا، پھر آپ نے پورا بجٹ پیش کر دیا ملک کے لیے، عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے. تو ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی اس بات کو کہ آپ نے علیمہ خانم کی بات کو بھی نہیں مانا. مشروط کیا تھا عمران خان سے ملاقات کو تو آپ نے وہ بات بھی رد کر دی اپنی. تو اسی طریقے کے ساتھ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بجٹ میں بھی بیٹھے گی اور جہاں جہاں ملک کے مفادات کی بات ہوگی آپ کو یہ دونوں جمہوری جماعتیں اکٹھی نظر آئیں گی. جہاں تک یہ دونوں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، تھوڑا اس پہ بھی ایک جملہ فرما دیں. کوئی کیسز تو نہیں معاف کروائے؟ شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی لیے اقتدار میں آئے تھے کہ آپ کے کیسز معاف ہو جائیں، آپ کا یہ ایجنڈا تھا. یہی بات تو خان صاحب بھی کہتے تھے کہ آپ اسی لیے آئے ہیں 2022 میں. وہ کوئی اس طرح کی سکیم نہیں لے کے آئے کہ آپ ملک کی لوٹی ہوئی دولت اور شوکت خانم کے جو زکوٰۃ اس کے پیسے تھے ان کو ایک ایمنسٹی سکیم دے دیں اور وہ لے کے آ جائیں ملک کے اندر اور پھر اربوں روپے کا قرضہ معاف کر دیا جائے. کیا عمران خان کی کابینہ میں یہ آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ ساری وہ صورتحال ہے جو تاریخ. اب دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہماری جو سوشل میڈیا تھی نا 2018 میں مونا، وہ بہت کمزور سوشل میڈیا تھی. آپ یقین کریں کہ میرے بھائی ہیں ذیشان صدیق، ٹیکسلا سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ہم ساری رات بیٹھے رہے. وہ آر ٹی ایس تو اپنی جگہ تھا، فارم 45 کسی کو نہیں ملا تھا. ہم نے تو پھر دیے نا ان کو فارم جو دکھاتے ہیں، پھر ٹیمپر بھی کیا، پرنٹنگ پریس کے اندر آپ نے صحافیوں کو بھی دیکھا وہ ایک من گڑت سٹوری بنا رہے تھے. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی. 2018 کے الیکشن میں فارم 45 ملا ہی نہیں کسی کو، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ کا بازار نہیں تھا، سوشل میڈیا پر گیٹ نہیں تھا. ہم اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے، آج تک نہیں کر سکے. ہمیں تو فارم 45 ملا ہی نہیں. تو اصل فارم 45 والے یہ لوگ ہیں جو 18 میں اس ملک پہ مسلط ہوئے اور اس ملک کا ستیہ ناش کیا. خمیازہ ہم آج تک